ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آزمائشوں میں ایک آزمائش حضرت ہاجرہ پر آئی تھی، لیکن اس آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے کس قدر قدردانی فرمائی کہ ان کے بعد آنے والے تمام انسانوں کو صفا اور مروہ کی سعی کا حکم دے دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر، شعیرہ کی جمع، شعیرہ نشان۔ شعائر اللہ، اللہ کے دین کے وہ فرائض اور نشانات جن کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، عبادت کے نشان جیسے صفا مروہ منی مزدلفہ، اور عبادت کے زمان بھی جیسے حرام مہینے، عیدین، جمعہ، اذان وغیرہ۔ صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے، شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو جو بیت اللہ کا حج کرے، اوے تمرا یا عمرہ کرنے کو آئے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ یہ قبلہ کے قریب ہی دو پہاڑیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو خانہ کعبہ کے قریب تھیں، جہاں حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی دوڑی ایک سے دوسری پہاڑی پہ جاتی ہیں تاکہ وہ بلند جگہ پہ چڑھ کے آس پاس کوئی پانی نظر آئے تو بچے کو پلا سکیں۔ جو ہی وہ واپس لوٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل کے قدموں کے پاس چشمہ بہہ رہا ہے۔ اللہ کا کوئی بندہ اگر اللہ کے راستے میں بڑھتے ہوئے اس حد تک چلا جائے کہ اس کے قدموں کے نیچے ریگستان اور بیابان کے سوا کچھ نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس ریگستان میں بھی رزق کے چشمے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا من شعائر اللہ، اللہ نے ان پہاڑیوں کو اپنے نشان بنا لیا، اپنے شاعر میں شامل کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مناسک میں جن کو سیکھنے کی انہوں نے دعا کی تھی، انہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سکھایا، اور اسی وقت سے یہ طواف ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی بیوی کی جو سعی تھی وہ شوہر کے حق میں ایک ریچول بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک ریچول کے طور پہ ادا کیا۔ ہمارے ہاں تو کوئی بیوی اچھا کام کرے اور شوہر اس کی تعریف کر دے تو کہتے ہیں زن مرید، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کیا۔ اگر حضرت ہاجرہ نے اچھا کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ تم بھی ہاجرہ کی طرح صفا مروہ کا اب طواف کرو، ان کے چکر لگاؤ، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے بعد رہتی نسلوں کے لیے اس چیز کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اور قرآن میں حکم کے طور پہ کہا فمن حج البیت، جو کوئی بھی بادشاہ ہو، فقیر ہو، غریب ہو، امیر ہو، جو کوئی بھی حج کرے یا عمرہ بھی کرے تو کیا کرے؟ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کا طواف کرے۔ اچھا، یہ گناہ کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ ہوا یہ کہ اسلام سے پہلے صفا اور مروہ پر کچھ بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا پر اساف تھا، مروہ پر نائلہ۔ اہل مدینہ ان دونوں کو نہیں مانتے تھے، وہ منات کے قائل تھے۔ منات تو غلط فہمی دور کر دی گئی کہ یہ نہ اساف اور نائلہ کی یادگار ہیں اور نہ ہی منات کی وجہ سے ان کا طواف منع ہے، بلکہ یہ تو حضرت ہاجرہ کی یادگار ہیں۔ اس لیے صفا اور مروہ کی اصل تاریخ کو یاد رکھتے ہوئے اس کا طواف کرو۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا، دل کی خوشی کے ساتھ، تطوع توئے واو عین، دل کی خوشی اور رضامندی، اسی توئے واو عین سے ہی تو اطاعت تھی جو اس دن آپ کو بتایا تھا، ایسی فرما برداری جو دل کی خوشی سے کی جائے، اطاعت۔ فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے، علم والا ہے۔ یعنی جو شخص خوشی سے اللہ کی اطاعت کرے گا، خوشی سے دوڑے گا وہاں، جس طرح حضرت ہاجرہ خوشی کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کر رہی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم سے انہوں نے پوچھا تھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے؟ تو حضرت ابراہیم نے اشارے سے جواب دیا ہاں۔ پھر کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور وہ پیچھے تنہا خوشی خوشی پانی کی تلاش کر رہی، کوئی بین نہیں کر رہی، کوئی بال نہیں کھول رہی، کوئی ٹکرے نہیں مار رہی کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی خودکشی نہیں کی۔ اسی لیے فرمایا فمن تطوع خیرا، جو دل کی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر، اللہ بھی قدردان ہے۔ یہ قدردانی نظر آئی نا آپ کو؟ اب دیکھیں قرآن کا زبردست ربط، اس ربط کو تلاش کریں۔ پیچھے آزمائشوں کی بات ہوئی تھی، یہاں آزمائش کی مثال دے دی گئی کہ اس عورت پر بھی آزمائش آئی تھی،
دیکھو وہ کس طرح صبر کے ساتھ اس نے کام لیا، اور پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ کو سب پتا ہے کون کس دکھ، کس کرب، کس مشکل، کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور اس کو کتنا اور صبر کرنا ہے، اور اس صبر کی وہ جزا کتنی پائے گا. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو اولئک یلعنہم اللہ، کہ اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللائنون، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. یہاں علماء یہود پہ تنقید کی جا رہی ہے. ان کا ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچانے کی بجائے اسے مذہبی پیشہ وروں کے ایک خاص سرکل میں محدود کر دیا تھا. اب ہوا کیا کہ جہالت ہی جہالت کے اندھیرے تھے، عوام میں شدید گمراہیاں پھیلی. تو علماء نے اصلاح کی کوشش کی بجائے کیا کیا، عوام کے اندر اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر طرح کی بدعات کو جائز قرار دینا شروع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، اور اپنے قول اور عمل سے اسے الٹا جواز کی سند فراہم کی. مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ویسا نہ کرنا، کیونکہ جو ایسا کریں گے کیا اللہ کی آیات کو چھپائیں گے، اس کی ہدایات کو چھپائیں گے. من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے ہی تو بیان کیا ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مشکل ہے، اور مشکل کیا کہ کچھ ہمارے علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہر شخص کو نہیں پڑھنا چاہیے، بس اسے وہی کرنا چاہیے جو علماء بتا دیں. یہ ہر شخص کے سمجھنے کے بس میں ہی نہیں. مجھے خود اس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ آپ نے عورتوں کو ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا، جاہل عورتوں کو. وہ خود بھی گمراہ ہوں گی، دوسروں کو بھی کریں گی. عورتوں کی اتنی سمجھ کہاں کہ وہ قرآن سمجھے. یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں، یہ صرف علماء کا کام ہے. وہی چیز جس سے منع کیا گیا تھا وہ ہم میں بھی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما بیناہ للناس، اس کتاب کو تو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ لوگوں کے لیے ہے. یہ تو نہیں کہا من بعد ما بیناہ للعلماء. کیوں قرآن بار بار پکارتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ اور آپ ٹھہر جائیں، آپ کو بھی ان باتوں سے واسطہ پیش آئے گا جب آپ باہر نکلیں گے. آپ کسی کو پڑھانا چاہیں گے تو لوگ پڑھانے ہی نہیں دیں گے. آپ قرآن پڑھاتی ہیں. تو ایسے موقعوں پر بہت صبر اور حکمت کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من نار. جس شخص سے کوئی علم کا سوال کیا گیا اور وہ اس کو جانتا ہے، پھر وہ اس کو چھپا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام پہنائیں گے. لگام پتہ نہیں کیا ہوتی ہے؟ جس گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے کھینچنے کے لیے. یہ سزا ہے اس شخص کی کہ جس کے پاس حق بات ہو اور وہ دوسرے تک نہ پہنچائے، نہ بتائے. اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے. چھوٹی سی بات نہیں ہے علم کو چھپانا، ایسے لوگوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں. وہ کون ہے کرنے والے؟ جیسے فرشتے، یعنی مسلسل وہ لعنت کی حالت میں ہے. لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ایسے قوم پر پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوا کرتی. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کریں، یعنی اپنے طرز عمل کو درست کریں. صرف توبہ کافی نہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو کیا ہم نے غلط کیا، بلکہ یہ بھی کریں کہ جو غلطی ہوئی اس کی اصلاح کریں. وَبَيَّنُوا، اور حق کو بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر میں مہربان ہوں گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کفر کیا. وَمَاتُوا، اور وہ مر گئے. وَهُمْ كُفَّارٌ، اور وہ کفر ہی کی حالت میں تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت. لعنت کس کے لیے ہے؟ جو کفر کی حالت میں مرے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر لعنت کا لفظ آیا ہے، تو وہ کیوں؟ تو اس میں ہم زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کام جو ہیں وہ لعنت والے ہیں.
یعنی اگر کسی نے ایسا کام کیا، کچھ کام ایسے میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ کہ جن چیزوں پر لعنت ہوتی ہے انسان پر. کچھ اعمال اور افعال انسان کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آنے کی بجائے لعنت آتی ہے، زندگی میں بھی آتی ہے، وہ آگے بتاؤں گی. لیکن جو لوگ توبہ کر لیں، باز آ جائیں، تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جو تکبر اور گناہ پر اصرار کا رویہ اختیار کرتے ہیں. فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ فرشتوں کی لعنت، والناس لوگوں کی لعنت. کون سے؟ اجمعین سب لوگوں کی. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب ان سے عذاب بالکل ہلکا بھی نہ کیا جائے گا، ان کا عذاب کم بھی نہ کیا جائے گا. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، عذاب یا کوئی تکلیف، کوئی بیماری، بخار مثلاً ہوتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، کوئی درد ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی. جہنم کے عذاب کی مشکل یہ کہ وہ کبھی ختم نہ ہوگا. ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی بریک بھی نہیں ہوگی بیچ میں. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، آپ بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں تو آپ کو بریک دے دیتے ہیں، اچھا ریلیکس کر لیں، اسٹریچ کر لیں. لیکن وہاں جہنم میں جانے کے بعد نو بریک، ولا ہم ینظرون، مہلت نہیں دیے جائیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور تمہارا الہ بس ایک الہ ہے. لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو الرحمن الرحیم وہی رحمان اور رحیم ہے. هو الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں کہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑی روشنی لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک الہ ماننا. انسان سے یہی مطلوب ہے. اور الہ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اطاعت اس کی ہو، عبادت اس کی ہو، بات اس کی مانی جائے. کیوں؟ هو الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کی اپنی ایک برکت ہے، ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، ایک اثر ہے، ایک تاثیر ہے. اس کلمے کے بولنے والے اور نہ بولنے والے میں بہت بڑا فرق ہے. الفاظ کے اندر بھی ایک میجک ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک رسالہ آتا ہے البلاغ، یہ مفتی شفیع صاحب ہیں جنہوں نے یہ تفسیر لکھی معرف القرآن. تو ان کے دو بیٹے ہیں، ایک تقی عثمانی اور ایک رفیع عثمانی. تو تقی عثمانی صاحب نے اپنا ایک جاپان کا سفر نامہ لکھا ہے، اور اس سفر نامے میں وہ ایک شخص سے ملتے ہیں جو جاپانیوں کو لا الہ الا اللہ پڑھواتا ہے اور اس کے اثرات کا ذکر کرتے ہیں. وہ میں آپ کو سناتی ہوں. جاپان کے اسلامک سینٹر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ سینٹر کی شخصیات میں حال ہی میں ایک درویش صفت بزرگ مولانا نعمت اللہ خلیل صاحب کا اضافہ ہوا ہے. یہ اصلاً ازبکستان کے رہنے والے ہیں اور روسی مظالم کے زمانے میں حجاز کی طرف ہجرت کر گئے. عرصہ دراز تک مکہ مکرمہ کی مسجد النور میں امامت کے فرائض انجام دیتے رہے. کئی بار پاکستان بھی آئے. مجھ سے وہ سعودی عرب میں بھی ملے اور ایک مرتبہ تاشقند میں بھی. کسی وقت ان کی ملاقات صالح سامرائی صاحب سے ہو گئی جنہوں نے ان کو جاپان آ کر تبلیغ کی دعوت دی. انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور اب وہ یہاں پہنچ کر عجیب و غریب دھن کے ساتھ تبلیغی کام میں مصروف ہیں. ڈاکٹر سامرائی صاحب نے بتایا کہ ان بزرگ کی آمد سے پہلے جب جاپانی باشندے سینٹر میں اسلام کے بارے میں معلومات لینے آتے تھے تو ہم انہیں مطلوبہ معلومات فراہم کر کے رخصت کر دیا کرتے تھے. لیکن جب سے مولانا نعمت اللہ صاحب آئے ہیں وہ آنے والوں کو محض معلومات دے کر رخصت نہیں ہونے دیتے بلکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی دعوت پر بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. ان کا نرالا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے ایک 4 صفحے کا پمفلٹ جاپانی زبان میں اسلام کیا ہے کہ عنوان سے چھپوا لیا ہے. دوسری طرف جاپانی زبان کے چند جملے سیکھ لیے ہیں جس میں سے ایک جملہ یہ ہے، جاپان کے لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے ان سے محبت ہے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کیجیے. جب ان کی کسی نئے جاپانی شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پہلے اس سے یہ جملے بولتے ہیں، پھر وہ اپنا تحفہ کتابچہ اسے پیش کر دیتے ہیں، وہ 4 صفحوں کا جو اسلام کا تعارف ہے. پھر اس سے کہتے ہیں کہ جو میں کہوں آپ بھی کہو. اس کے بعد اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس کو چند مرتبہ دہرواتے ہیں، پھر اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں. وہ جو جاپانی نام بتاتا ہے اس کے ساتھ کوئی اسلامی نام مثلا احمد، عمر، علی وغیرہ لگا کر کہتے ہیں آج سے آپ کا نام یہ ہے. پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ کا نام کیا ہے.
وہ ان کا تجویز کردہ نام دہرا دیتا ہے تو کہتے ہیں اب اطمینان سے یہ کتاب پڑھ لیجئے. میں نے ان کا یہ طریقہ کار سنا تو ان سے پوچھا کیا اس طرح وہ اسلام کو سمجھ لیتا ہے؟ ڈاکٹر صالح نے ان کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا پہلے میں بھی ان کے اس طریقے کو مذاق سمجھتا تھا، لیکن ان کے پاس ایک عجیب فلسفہ ہے. اس فلسفے کے حیرت انگیز نتائج میں نے خود دیکھے ہیں. وہ فلسفہ آپ انہی کی زبانی سنیے. تو مولانا نعمت اللہ نے کہا دراصل کلمہ طیبہ ایک نور ہے، اگر وہ بے سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس کا نور انسان پر کچھ نہ کچھ ضرور اثر ڈالتا ہے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوکاز کے میلے میں یہی دعوت دیتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا مخاطب ایک مرتبہ یہ نورانی کلمہ زبان سے ضرور کہہ دے تو اس کا نور کبھی نہ کبھی اس کے دل پہ اثر ڈالے گا. اس کے بعد اور بھی لمبی کہانی لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں، چلیں یہ سنا دیتی ہوں کہ ٹوکیو یونیورسٹی کے ایک استاد اپنے تعلیم کے سلسلے میں اسلام کے بارے میں کچھ معلومات لینے سینٹر میں آئے. جب وہ جانے لگے تو مولانا نعمت اللہ نے اپنے طریقے کے مطابق ان کو لا الہ الا اللہ پڑھوا دیا اور انہوں نے پڑھ لیا. وہ مولانا کے انداز سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسی وقت واقعتاً اسلام قبول کر لیا اور کہا میں یونیورسٹی کے دوسرے استادوں کو جمع کر کے انہیں بھی اس نعمت میں شریک کروں گا. چند دن بعد ان کا فون آیا کہ آج میں نے فلاں وقت پر بہت سے استادوں کو ٹوکیو یونیورسٹی کے جمع کیا ہے اور انہیں اسلام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے مولانا نعمت اللہ سے فرمائش کی کہ آپ اس وقت یونیورسٹی پہنچ جائیں. مولانا کو یونیورسٹی کا پتہ تک معلوم نہ تھا، لیکن وہ پتہ پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گئے. واقعتاً یونیورسٹی کے 15-20 اساتذہ ایک کمرے میں جمع تھے. مولانا نعمت اللہ نے اپنا وہی نسخہ ان کے سامنے بھی آزمایا. وہ سب مسلمان ہوئے اور ان سب کا اب اس سینٹر سے بحیثیت مسلمان رابطہ ہے. تو یہ بات جو ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ کائنات کی بہت بڑی سچائی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ سچے دل سے انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ تو واقعی وہ دل پر اثر ڈالتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو مسنون طریقہ ہے وہی ہمارے لیے اصل طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لوگوں کو سکھایا، بتایا اور لوگوں نے لیا، لیکن ایک حد ضابطے اور طریقے کے مطابق.